نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم۔ اعلموا، تم جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ غفور رحیم، اور بے شک اللہ رب العزت بخشنے والی ذات، مہربان ذات ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں دو باتیں ارشاد فرمائیں۔ ایک یہ کہ جو لوگ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے والے ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے روگردانی کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو یہ فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ رب العزت عذاب نہیں دے سکتے یا اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں سکتے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العزت پکڑنا پہ آئے تو اللہ رب العزت کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کچھ ڈھیل آ جائے تو اے انسان اس پہ اکڑ نہ جا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جو باتیں بتائی گئی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اسی کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو اللہ رب العزت فرمایا اعلموا، جان لو، یہ تمام انسانیت کو اعلان ہے، تم جان لو ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کائنات میں قرآن پاک میں واقعات بیان ہوئے ہیں، کتنے لوگ ایسے آئے ہیں کہ بہت بڑے ظالم تھے، اللہ رب العزت نے ان کو ڈھیل دی، بہت ڈھیل دی، تھوڑی بہت ڈھیل نہیں دی، بہت زیادہ ڈھیل دی، سال ہاں سال ڈھیل دی، 100 سال تک بھی ڈھیل دی۔ اللہ رب العزت کی وسعت ظرفی تو دیکھے نا کہ اللہ رب العزت کتنی بڑی بلند و بالا ذات ہے اور اتنی بڑی باتیں بھی برداشت فرما رہے ہیں۔ ایک آدمی نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا ہے کہ میں خدا، مجھے رب کہو، اور وہ 100 سال اسی میں زندگی گزارے۔ بتاؤ اللہ رب العزت کی طرف سے ڈھیل کتنی ہے۔ 100 سال تک اس نے اپنے آپ کو خدا کہلوائے رکھا اور اللہ رب العزت نے پکڑا بھی نہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ڈھیل اتنی زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے میرا بندہ تھوڑا سمجھ تو جا۔ تو اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام بھیجے کہ جا کے ان کو سمجھاؤ۔ اتنی بڑی ان کی غلطی کے باوجود رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیغمبرو، تم جب ان کے پاس جاؤ نا میرا پیغام لے کر، ان سے نرمی سے بات کرنی ہے۔ وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام، اللہ کی رحمت تو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ٹھیک ہے وہ ظالم ہیں لیکن ان سے بات نرمی سے کرنی ہے، پیار محبت سے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھو کتنی بڑی انسان کے لیے ڈھیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اعلموا، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، انسان یہ نہ سمجھے کہ میں گناہ کر کے بچ جاؤں گا، میں ظلم کر کے بچ جاؤں گا، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر کے بچ جاؤں گا اور دوڑ جاؤں گا، بھاگ جاؤں گا، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرا بندہ تو بھاگ، کہاں تک بھاگے گا؟ تو بھاگ تو صحیح، زمین بھی اللہ تعالیٰ کی ہے اور تجھے بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو بھاگ کے دکھا کہاں تک بھاگ سکتا ہے؟ انسان کے بس میں یہ باتیں نہیں ہیں۔ اور اتنے واقعات ہیں کہ واقعات بیان کرنے کا وقت بھی نہیں ہے۔ ایک دو باتیں میں صرف عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے 1000 سال، تھوڑا نہیں عرصہ، 1000 سال حضرت نوح علیہ السلام کو ستایا اور بات نہیں مانی۔ ایک دو دن کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل دیکھیں، وہ اللہ کے پیغمبر کو بھی ستا رہے ہیں، پتھر مار مار کے پتھر میں چھپ جاتے حضرت نوح علیہ السلام، اتنا بڑا ظلم، لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ان کو۔ پھر جب پکڑا پھر وہی بات ہے ان بطش ربک لشدید۔ پوری دنیا میں
اللہ تعالی کی طرف سے پانی کا سیلاب آیا، آسمانوں سے پانی آیا اور وہ غرق ہو گئے۔ بیٹا بھی ہے حضرت نوح علیہ السلام کو، نے کہا میں بچ جاؤں گا پہاڑ پہ چڑھ، لیکن بیٹا آ جا کشتی میں سوار ہو جا، لیکن نہیں سوار ہوا۔ اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، خواہ نبی کا بیٹا بھی ہو، وہ بیٹا نافرمان ہے تب بھی اس کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ بات ہم ذہن میں رکھ لیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کو فرمایا، بیٹی کبھی اس گھمنڈ میں نہ آنا کہ میرا والد نبی ہے، نہیں، اگر معافی ہوگی تو وہ اپنے اعمال پہ معافی ہوگی، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو گی تو کامیابی ہے۔ اللہ اس کے رسول کی اطاعت، تو انہوں نے نافرمانی کی، بیٹا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر دے نوح علیہ السلام کہ اللہ آپ نے کہا تھا میں آپ کے آل کو بچاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح اس کے متعلق پھر سوال بھی نہیں کرنا، اور یہ تیری اہل میں سے بھی نہیں ہے، یعنی تیری آل میں سے بھی نہیں ہے، گویا کہ جو بات نہیں مانتا وہ آل ہی نہیں ہے۔ بات یہ سمجھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو پکڑا دنیا کائنات میں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب ہے۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے، چند پرندے بچے اور چند انسان بچے اور پوری دنیا پہ عذاب آیا۔ قوم عاد ہے، وہ کہتی کہ ہم تو بڑے طاقتور ہیں، بڑے طاقتور ہیں، ان کے قد بھی بہت لمبے لمبے تھے، یہ کھجور کے 80 70 فٹ کے 100 فٹ کے یہ جو درخت ہوتے ہیں نا، کتنا موٹا تنا ہوتا ہے، اس کے نیچے جڑ بھی تو ہوگی نا، ہم سے تو ہلا نہیں جاتا، اور وہ ادھر سے اس کو ایک ہاتھ سے ایسے پکڑ کے کھینچے ایک دوسرے کو مارتے تھے، اتنی بڑی طاقتور تھی وہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی انہوں نے نافرمانی کی، پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی آئی۔ اس لیے میرے بھائی، انسان کو یہ نہیں چاہنا چاہیے کہ میں گناہ کر کے اللہ کی نافرمانی کر کے بچ جاؤں گا۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پہ اپنے آپ کو لگا دیں۔ یہ گناہ کر کے دن دناتے پھرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے اعلموا، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ کی پکڑ بہت سخت۔ قرآن پاک میں اور مقام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ اتنی بڑی بات رب تعالیٰ نے اس میں فرما دی، یہ ظالم کے لیے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو سبق دینے کے لیے، میں تو کہتا ہوں اس سے بڑا جملہ اور کیا ہوگا۔ اور مظلوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہاں ایک سکون کے ساتھ اور اطمینان دلانے کے لیے اس سے بڑی اور آیات کیا ہوگی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، تم یہ گمان مت کرو کہ وہ ظالم کے ظلم کو اللہ تعالیٰ جاننے والے نہیں۔ ظالم ظلم کر رہے لیکن اس کے ظلم کو اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر اس کو ڈھیل کس چیز کی ہے؟ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، یہ اس دن کے لیے ڈھیل دی جا رہی ہے جس دن آنکھیں پلٹی کی پلٹی رہ جائیں گی۔ آنکھیں جب آدمی کھولے گا نا ایسے، پھر ایسے پھٹی رہ جائیں گی، وہ بند بھی نہیں ہوں گی۔ پھر انسان کہے گا کاش کہ میں اس وقت کچھ کر لیتا، میں اس وقت کسی پہ ظلم نہ کرتا، میں اللہ کی نافرمانی نہ کرتا، اللہ کے نبی کی بات کو مان لیتا۔ جب وہ معاملات دیکھے گا نا، اس کی آنکھیں پھر بند، ایسے جو پلک ہم جھپکاتے ہیں نا، یہ بھی نہیں جھپکیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ظالم کو ڈھیل دی کس وجہ سے؟ کہ قیامت میں ایک دن آئے گا، پھر اس میں حساب ہوگا۔ اگر مظلوم ہے، اس کو اس آیت میں تسلی دی گئی ہے کہ بس چند دن ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگ کا ظلم بھی ختم ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ دکھائیں گے جس نے ظلم کیا اور کون مظلوم ہے، پھر مظلوم کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پھر اسی سے بدلہ دلوائیں گے۔ اس وجہ سے میرے بھائی، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کو چھوڑیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت پہ اپنے آپ کو لگائیں۔ فرمایا